میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے 2 شہیدوں کا ثواب، تیرے بچے کو 2 شہیدوں کا اجر عطا کیا جائے گا۔ میری بہن تیرا تو اللہ نے مقام بنایا تھا، جب تم ماں کے جگہ پہ آتی ہے، جب بہن ہوتی ہے، میرے نبی نے مزمل و مدثر والی چادر تیرے نیچے بچھا دی تھی، اور جب تو بیٹی ہے تو پھر بھی غور کر لے، میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے اماں فاطمہ کا استقبال کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کا، کہ آج ان کا اصل میں پروگرام تھا، وہ کراچی میں نہیں ہیں، تو انہوں نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ آپ نے میری جگہ پہ درس دینا ہے۔ اس خلا کو تو میں پر نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں ضرور آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرا آنا، میرا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی پہچان ضرور کریں کہ ہم کون ہیں۔ جس علاقے میں آدمی رہتا ہے وہاں کے رسم و رواج کو انسان اپنا لیتا ہے۔ اگر ہم پشاور میں رہتے تو ہم نے پگڑیاں باندھی ہونی تھی، اور اسی طرح کا ہم نے اپنا روپ بنا لینا تھا، کیونکہ وہاں کا رواج یہ ہے۔ سندھ میں چلے جائیں تو اس طرح کی ٹوپی اکثر آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ رواج ہے۔ اور کراچی میں جہاں مکس ہوتے ہیں، کوئی یہ ٹوپی لگاتا ہے، کوئی 2-3 لگاتا ہے، اور اکثریت بغیر کپڑے کے نظر آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ اسی طرح آبادی جہاں اہل توحید کی ہوتی ہے، اس کے قریب رہنے والے، مسجد کے قریب رہنے والے، عبادی کے اعتبار سے کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی۔ یہ ملک کے اندر کثرت رہنے والوں کی اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے۔ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ اور میں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا اس میں ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے۔ درخت اللہ کو مانتے ہیں، پتھر اللہ کو مانتے ہیں، اشجار ہیں، ابحار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو مانتی ہیں۔ اللہ جیسے آرڈر دیتا ہے ویسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز آگے سے انکاری نہیں ہوتی کہ میں نے ہلنا نہیں ہے، کوئی چیز یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں، بلکہ کیا ہوتا ہے، بنانا چاہے تو وہ چیز بنتی ہے، ختم کرنا چاہے تو وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ اتنا آرڈر آتا ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔
رب کا آرڈر آتا ہے یہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. بنانا چاہے پہاڑوں کو کلمہ کن سے بنا دے, ہٹانا چاہے کہتے ہیں زمین میں زلزلہ آ گیا, لیکن اس کو بھیجنے والا کون, ان چیزوں کو توڑنے والا کون ہے؟ مجھے یہ جواب چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے لاہو اسلم من فی السماوات والارض, زمین کی ہر چیز جو بھی اللہ نے بنا دیا سب کے سب رب کے مطیع و فرما بردار ہے, وہ بھی اللہ کو مان گے. تم نے مانا تو کون سا احسان کیا, اس لیے کہ تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا, علاقہ تیرا ایسا تھا, سوسائٹی تیری ایسی تھی. اگر آپ انڈیا میں ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا. ایک مثال ہے, ہم میں سے اگر کسی کا وجود کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں اسلام نہیں ہے تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے. اب ہم یہ مسلم تو بن گئے, اب دیکھنا ہے اگلی جو منزل آ رہی ہے جو خصوصیت والی, اپنائیت والی, آپ کو مقام اور درجہ دینے والی, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مومن کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار کون ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا کون ہے, اپنا مقام کون بناتا ہے, کون سمجھتا ہے کہ میرے لیے نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کون اس بات کی پہچان کرتا ہے. یا ہماری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے, صبح کو اٹھے کاروبار پہ جانا ہے, کام کرنا ہے, ظہر میں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا, یار کام کر رہے تھے, اگر نہ کرتے تو ہماری روزی کا مسئلہ تھا, یہ کام بگڑ جانا تھا, پھر ہم کہاں سے کھائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں صبح جب جاتے ہیں تو خالی, بولو ذرا, خالی پیٹ جاتے ہیں, جب واپس کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. آج تک کسی پرندے نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں ملا نہیں ہے. میرا رب ان پرندوں کو بھی عطا کرتا ہے, ان مچھلیوں کو بھی عطا کرتا ہے. یہ زمین پہ چلنے والی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو بھی میرا رب عطا کر دیتا ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اپنی ترتیب سے چلنے والی ہوتی ہیں. اگر میرا رب ان کے لیے بندوبست کرنے پہ قادر ہے تو مجھے یہ بتا ابن آدم, تجھے تو ہاتھ بھی عطا کی, آنکھیں بھی عطا کی, پاؤں بھی عطا کی ہے, اس کے باوجود تو اپنے مالک سے دور ہوتا چلا گیا. پھر میرے رب نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. آپ لوگوں نے کبھی سبحان اللہ نہیں پڑھا؟ کیوں جی؟ شاید سارے ابھی تک خشک مولوی آئے ہیں جی. قرآن سن کے سبحان اللہ پڑھا کرو, جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اے اللہ جو پڑے ان کے لگا دے, اور جن کے لگ جائیں گے وہ درخت کو انشاءاللہ ضرور پائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بات آ جائے تو اسے قبول کریں, قرآن سے محبت کا بھی اظہار کریں. رب کہتا ہے
بندے پھر بتا کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا, کس چیز نے دھوکے میں تجھے رکھ دیا, تو نے اس مالک کو بلا دیا, اسی رب کو دور کر دیا جس نے تجھے بنایا, جس طرح چاہا تجھے بنا دیا. اور جب تو زمین پہ آ گیا پھر کیا کہتے ہیں فلاں چیز مجھے بچائے گی. جب تو پیٹ کے اندر تھا کسی کا تعویذ تیرے گلے میں نہیں تھا, غور کر میری بات پہ. جب ماں کے بطن میں تھا کسی کا تعویذ نہیں, باہر آ گیا لوگوں کے تعویذ آ گئے, کسی کی کوئی چیز گلے میں, کسی نے کڑا دے دیا, کسی نے چھلا دے دیا, کسی نے کوئی چیز نکال کر کے دے دی. مجھے بتا تیرا رب اگر ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت کر سکتا ہے تو دنیا میں بھی تیری وہی حفاظت کرتا ہے جس نے جس طرح چاہ تجھے بنا دیا. اب کہاں بھاگتا میرا رب کہتا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہمیں تیری حفاظت کرنے والے انسان. اور غیبی غور کر لے کرامن کاتبین بھی مقرر کر دیے. کرامن کاتبین کیوں مقرر کیے؟ مومن جو ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے میرے نامہ اعمال میں اچھی اچھی چیزیں لکھی جائیں گی. گھبرانا تو اس کو چاہیے جو قرآن کو نہیں مانتا, گھبرانا تو اس کو چاہیے جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا, اور جو مانتا اسے خوش ہونا چاہیے میرا نام اعمال میں یہ لکھے جانے لگا ہے. اور سارا لکھا جائے گا, سارا سامنے رکھ دیا جائے گا, پھر فرار بھی اختیار نہیں کر سکے گا. آج بڑی باتیں کرنے والا, آج راہ فرار اختیار کرنے والا, آج قرآن و سنت پہ اٹیک جڑنے والا, آج مولویوں پہ باتیں بنانے والا, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کلمہ بھی اگر مخالفت میں نکلے گا وہ بھی لکھا جائے گا. اور بعض اوقات ایک کلمے کی وجہ سے بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے تو یہ حدیثیں بھی موجود ہیں, عمل کرتے 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 ایک شبر ایک بالش رہ جائے گا, ایسا عمل ہوگا کہ آدمی جہنم کی طرف چلا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ آنا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں, کتنے مومن ہیں, ہمارا ایمان کہاں ہے. مسلمان تو پھر ساری پورا پاکستان مسلمان, ہر جگہ پہ مسلمان ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. کیا آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ فجر کی نماز آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں؟ اگر آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ فجر سے پہلے آپ اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اللہ سے باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو ذرا اچھا کر لوں, خوبصورت کر لوں, تو پھر یہ بھی پیغام سن لینا, وہ نبی جو جانوں کا سردار نبی ہے, وہ نبی جو اپنی زبان مبارک سے فرما کر کے چلا گیا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا, لوگوں قیامت کا دن ہوگا میں اولاد آدم کا سردار بنوں گا, فخر کی بات نہیں ہے. میرا رب اس کو بھی کہتا ہے محبوب جی اگر آپ کو مقام محمود چاہیے جس کے لیے ساری امت آج دعا کرتی ہے اذان کے بعد, محبوب جی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو بھی کیا کام کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. زور سے بولیں. اللہ کے بندو, رب نے اپنے محبوب کو فرما دیا میرے محبوب جی رات کی 2 رکعتوں کا اہتمام کر لیجئے. فتہجد بھی, تیری تہجد نفل نماز تیرے لیے ہوگی, لیکن ہم تجھے کیا عطا کریں گے؟ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
ہم تجھے مقام محمود عطا کریں گے۔ اور یہ مقام لینے والے نبی کو دیکھ لینا، پھر جب قیام شروع کیا اتنا لمبا قیام کر دیا، اور اللہ کی محبت میں میرے نبی کا اٹھنا امی جی عائشہ نے جس انداز سے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی بستر کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نوٹ کرنا، لیٹی ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ذرینی عائشہ، عائشہ مجھے چھوڑ دے، عائشہ پیچھے ہٹ جا۔ امی جی عائشہ کو نبی سے پیار، نبی کو عائشہ سے پیار، جہاں سے امی جی عائشہ منہ رکھ کے کھاتی ہیں اللہ کے نبی وہی منہ رکھ کر کے کھاتے ہیں، جہاں سے پانی پیتی ہیں وہی منہ رکھ کر کے پیتے ہیں۔ لیکن آج کیا فرمایا، درینی عائشہ، درینی عائشہ، عائشہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ اور میں اللہ کے نبی، میں جو آپ کے ساتھ لپٹی ہوں، احب قربک واحب قربک واحب ما تحب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں تو آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس چیز کو کرتی ہوں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ میں تو آپ کی محبت میں آپ کی چارپائی پہ آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پھر ذرا پیچھے ہٹ کے، پیچھے ہٹ جا۔ پھر نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، امی جی فرماتے ہیں قاما فتطہرا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے جلدی سے وضو بنایا، میرے نبی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اتنے روئے کہ میں نے دیکھا آپ رو رہے تھے، بلّا لحیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، آپ روتے رہے، آپ کی گود مبارک میں بھی آنسو آنسو گرنے لگے۔ پھر میں نے کیا دیکھا، جب اللہ کے نبی سجدے کے اندر گئے میں نے دیکھا بلّسرا، وہ جگہ جہاں میرے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ بھی آنسوں سے گیلی ہو جاتی ہے۔ بلال آئے یؤذنو بالصلاۃ، آ کر کے بتلانے لگے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام روئے جا رہے ہیں، سجدے کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی جب اٹھے آپ سے پوچھا گیا محبوب جی کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ تو میرے نبی نے جواب دیا آج کی رات میرے رب نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے قرآن سنے پھر اس میں توجہ نہ دے، قرآن سنے پھر غور نہ کرے۔ اور یہ بھی فرما دیا میں کیوں نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجدے کروں، افلا اکون عبدا شکورا، کیوں نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اور ایک موقع پہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے۔ ارے میں تو کہا کرتا ہوں مسلمانوں، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے سنا تھا، بڑے بڑے اولیاء گزرے، کسی نے کہا 40 سال دھاگے سے لٹکا رہا، کسی نے کہا ساری زندگی اس نے وضو ایک کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ ڈالی۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ ساری باتوں کا میرے اللہ پہ اثر نہ آیا، لیکن جب محبوب کائنات جاگے پاؤں میں ورم آیا تو میرے رب نے قرآن نازل کر دیا۔ قرآن آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور بولیں یہ ترتیل سے قرآن پڑھنا تو میرے رب کا آرڈر ہے۔ من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بھٹی صاحب کہا کرتے ہیں، ہمارے بھٹی صاحب ہم تو بسرے ہیں جو سر والے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی کبھی اضراح مزاح کہتے ہیں کہ سر والا جس کو اللہ نے یہ دیا لہجہ وہ پڑھے۔ قرآن کا غنا مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم،
قرآن کو اپنی آواز سے اور مزین کر دو، خوبصورت کر دو۔ عرض کر رہا تھا میرے نبی جب جاگے نا تو اللہ نے کہا محبوب جی کم کر دے، کم کر دے اور کم کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کا ایمان اگر آپ کو فجر میں لے کے نہیں آتا تو پھر خیر منائیے گا، پھر ہم کیا ہیں؟ ہم رواجی مسلمان ہیں، اور قرآن آپ کو ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اپنا کبھی محاسبہ کر کے دیکھیے اور شکر کیجئے کہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے دی ہے ہمیں، اس جیسی جہان میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ اجر دیتا ہے، جزا دیتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں یارو یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں نا، یہ آنکھیں نعمت ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے جن سے ہم چلتے ہیں، جہان سارا بنا یہ نعمت ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، وہ چاہتا ہے جو کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، جناب محمد الرسول اللہ ایک طرف، کرتا تو رب ہے، کیونکہ آپ کے عمل کی جزا کسی مولوی کے پاس نہیں، آپ کے عمل کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح کہ بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے شفا کون دیتا ہے؟ بولو، ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹر مولوی دم کرنے والے تعویذ ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ او بابا پہلے بھی اللہ کی مرضی تھی، جب ہر طرف سے کہا کچھ نہیں بنا، اب کیا ہے؟ پہلے کہتا ہے فلاں بابے کا تعویذ بڑا کام کرتا ہے، فلاں جگہ کی مٹی بڑی کام کرتی ہے، فلاں جگہ پہ جائیے چکر لگائیے، لیکن جب کچھ نہ بنا کہا میاں جی اب بات نہیں بڑھ رہی، آپ ہی سورہ یاسین پڑھ دیجئے۔ پھر آخر میں وقت ہوا تھا، کہتا ہے جی سب ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ ہوتا ہے، تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا کون ہے؟ وہ بولو رب العالمین۔ وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا، مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا۔ ایوب نے بیماری میں اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، وہ تخت مصر پہ بٹھا دینے والا۔ وہ کہہ رہے تھے یوسف ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب نے کیا کام کیا؟ وہ تخت مصر پہ بٹھا دینے والا۔ اہل حدیث کا پیغام، اہل حدیث کی آواز، میرے دل کی بات بھی ذرا نوٹ کرنا ذرا۔ نعمتیں ہیں اس کی، اللہ کی نعمتیں بہت ہیں جہان کے اندر، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا۔ لیکن میرے بھائی اپنے ایمان کو جانچنا ذرا۔ میں عرض کر رہا تھا اگر آپ مسجد تک نہیں آ سکتے،
تذکرے تو آپ بلال کے کرتے ہیں جو پتھر کھا کے بھی کہتا تھا ایک رب العالمین، تذکرے اس بلال کے کرتے ہو جس کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا، گھسیٹ کے واپس آ جاتے تو لوگ کہتے بتاؤ بھی کس کو مانتے ہو؟ کہا جاتا احد ایک رب کو مانتا ہوں۔ تذکرے اس بلال کے کرتے ہو چلتا زمین پہ تھا، جنت میں قدموں کی آواز آتی تھی، وجہ کیا تھی؟ نبی کو مانا گیا۔ جب میرے نبی نے پوچھا بلال بتاؤ بما سبقتنی الی الجنہ، کون سی چیز تجھے جنت میں لے کر کے چلے گی مجھ سے بھی آگے آگے؟ میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا تو جواب کیا دیا؟ محبوب جی آپ نے بتایا میں نے کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے ایمان، مانا تو کام بنا، مانیں گے نہیں تو کام بنے گا، بولو کام بنے گا۔ ہم ذرا شک و شبہات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ایمان کیسا ہو؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہوا، دکھ بہت ہے، غم بہت ہے، تکلیف بہت ہے، رو رہی ہیں۔ میرے نبی آئے، فرمایا میری خدیجہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا اور تو کوئی بات نہیں، صبر کر لیا ہے، لیکن میرا بچہ تو ابھی رضاعت میں تھا، دودھ پی رہا تھا، اس وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا خدیجہ تو خوش ہو جا، تیرے بیٹے کو تو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ امشیتی اگر آپ چاہو، اگر تم چاہو تو میں تجھ کو ابھی آواز بھی سنا سکتا ہوں، ابھی میں دعا کرتا ہوں میرا رب آپ کو آواز سنا دے گا۔ ایو سمعک الرضا، تجھے آواز آ جائے گی۔ امی جی خدیجہ نے آگے سے جواب دیا محبوب جی نہیں نہیں، آپ نے کہہ دیا تو حق ہے، حقیقت ہے، آپ نے کہہ دیا تو حقیقت یہی ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے مسلمان، ایمان یہ ہوتا ہے نبی فرما دے کہ نماز آپ اونچی آمین کہیے۔ صحیح مسلم بخاری سیاستہ کی حدیثوں سے بات کرنے لگا، میرے نبی نے فرما دیا اذا امن الامام فامنو، جب امام آمین کہے آپ بھی آمین کہیے۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، تم کہتے ہو آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں، آپ کی آمین مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں اہل حدیث میرا یہ عقیدہ ہے جب آمین کہتا ہوں رب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ نبی نے فرما دیا، اب شک کی گنجائش ہے؟ نبی نے فرما دیا، نبی نے فرمایا بلال کے قدموں کی آواز سنائی دی تو سنائی دی، وہ سچا رسول ہے۔ جب میں آپ سے سوال کروں اس کائنات میں سب سے سچا کون تھا، آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں محمد الرسول اللہ، آپ بولتے ہیں وہ صادق المصدوق، وہ سچا رسول ہے۔ میں جب یہ کہوں سب سے امین کون ہے، آپ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت کے کفار نے کہا تھا وہ امین بھی ہے، سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، امانتدار بھی ہے۔ امتی تیرا ایمان تجھے کہاں لے کر کے چلا گیا ہے؟ سچے نبی کو ماننے والا لیکن جھوٹ بڑے بولتا ہے۔ فون آ رہا ہے، بیٹھا بچوں میں ہے، میں ادھر نہیں ہوں، دوسرے ملک میں۔ اللہ اللہ، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور جس بخاری کی باتیں کرتے ہو اس نے گھوڑا پکڑتے ہوئے بندے کو دیکھا، جس کو آپ نے اپنے مدارس میں جس کتاب کو لگایا ہوا ہے اس امام بخاری کی ذرا دیکھنا، گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا، کہا تجھ سے حدیث نہیں لوں گا، تو جانور کو دھوکہ دے۔ آپ کا اور میرا ایمان کہاں ہے؟ ہوتا گھر میں ابو گھر میں نہیں، اور بعد نے تو اور بھی باتیں بنا دی۔
ابو چارپائی پہ نہیں، ابو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا ابو کہیں جی ابو چارپائی پہ نہیں، ابو تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رحم نازل فرمائے میری بات کو غصہ نہ کرنا، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اور سب ایک دفعہ پڑھ لیجئے، مل کر کے پڑھیے، لعنت اللہ علل، قاری صاحب بولنا، دراج بولنا، علل کاذبین۔ مانتے ہو قرآن ہے؟ وہ ابراہیم طارق کی بات نہیں، قرآن ہے کہ نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مر جائیے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ آپ کا نبی سچا تو امتی جھوٹا، یہ کیسی بات؟ سب سے سچا رسول، آپ کا ایمان ابھی تک آپ کو بولنا ہی نہ سکھا سکا۔ آپ کا ایمان کیا آپ کے اوپر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں، سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ بلال کس کو مانتے ہو؟ ہائے، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ کس کو مانتے ہو؟ اوپر ایک ہی ہے، اور مسلمہ کذاب کے پاس پیغام لے جانے والا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے میرے بارے میں بتاؤ تو زبان کام نہیں کرتی، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ دیکھ ایک ایک جوڑ کاٹا گیا، لیکن ہر جگہ پہ آواز کیا آتی ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تیرے کو نہ مارے، نہ تیرے کے اوپر کوئی جرم کرے، نہ ظلم کرے، نہ جبر کرے، تو پھر بھی جھوٹ بولے، وہاں مارا جائے، کوٹا جائے، اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو، تو آپ کا اور میرا ایمان کہاں پھرتا ہے؟ بھائیوں کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس دنیا میں بھی گئے ہیں؟ یا بس رواجی اجملی صاحب کی مسجد سے اذان آ رہی ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں جی ہم اہل توحید ہیں، اور یہ جو 24 گھنٹے جھوٹ بلواتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ لکھا جا رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، اس نے ہماری جنریشن کو برباد کر دیا۔ بچپن سے بچہ معصوم دیکھتا کہتا ابو جی آپ تو گھر پہ ہیں، آپ کہتے ہیں میں جلسے میں گیا ہوں، آپ تو گھر پہ۔ چھوٹے بچے ابھی جن کو نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں کہ ابا جھوٹ ہے، پھر جب ان کی پٹائی کرو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ تربیتی پروگرام تھا نا یا ذائقے والا تھا؟ دونوں چیزیں آپ کو دیں اللہ کے فضل سے، دونوں چیزیں۔ بھائیوں یہ چند دن ہیں، پتہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں ہے۔ 5000 حدیثوں سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ آخر میں کتنا رو رہے ہیں، اللہ کتنا روتے ہوئے، اور بیوی بھی رو رہی ہے۔ کہا بس اب رونا بند کر، میرے ذہن میں آ گیا کہ اب میرا رب میرے اپنوں سے میری ملاقات کرانے لگا۔ نبی علیہ السلام کی ملاقات کی شوق میں خاموشی ہو، ہمارے پلے کیا؟ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ امام خطیب مولوی جانے بس انہی کا کام ہے۔ نہیں، ہر فرد کا کام، ہر مسئول ہے بندہ، ہر بندہ جواب دہ ہے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں۔ جس طرح نیچے سے اوپر سلسلہ جاتا ہے، ہر بندہ جواب دہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ اصلاح گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے، مسجد میں آیا کر، وقت سے آیا کر۔ آپ کو اگر وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بن جائے تو آپ وعدے کے بھی پکے ہو جائیں گے۔ وعدہ خلافی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ہم وقت مقرر پہ نماز کے لیے نہیں آتے، اور ہوتا ہے ابھی 5 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی 2، اور بعض نے نا قاری صاحب کو کہا ہوتا ہے پہلی رکعت ذرا لمبی کرنا، ہم آپ کی آواز سن کے پھر آتے،
ایسے بھی ہم جیسے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈریے، اللہ سے معافی مانگیے، پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ایمان اپنا پختہ کیجئے، یہ ایمان آپ کا پختہ ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے۔ یہ ایمان ہی تھا کہ وہ نبی کی بات پہ یقین رکھتے تھے، صحابہ یقین رکھتے تھے۔ ایک دلیل دے کے بات کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں، یہ ایمان ہی تھا کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ایک کالے سے رنگ کی عورت جانے لگی، کالے سے رنگ کی عورت اماں، بوڑھی اماں جا رہی تھی، فرمایا تھا میں تجھے جنتی خاتون نہ دکھا دوں؟ میں نے کہا یار مجھے جنتی خاتون ضرور دکھا دیجئے۔ ایک عورت جا رہی تھی، کالے رنگ کی حبشی عورت تھی، مجھے دکھایا اس نے، میں نے کہا یہ کیسے جنتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر کے کہنے لگی کائنات کے امام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے سنا، سننے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے ان شئت ادعو لکی، اگر آپ چاہیں میں دعا کروں اللہ آپ کو شفا عطا کر دے تو میں کر دیتا ہوں۔ وَإِن صَبَرْتِ عَلَى ذَلِكَ، اگر آپ نے اس پہ صبر کر لیا لَكِ الْجَنَّةُ تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب تو جس کو بھی اختیار کر لے، وہ آگے سے کیا کہتی ہے اللہ کے نبی بات یہ ہے پیارے ماں پیغمبر، بات یہ ہے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا حجاب کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کریں مجھے مرگی کا دورہ تو پڑے لیکن میرا حجاب نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے۔ میں بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کر دے، بعد میں اس کو مرگی کا دورہ تو پڑا کرتا تھا لیکن اس کا حجاب نہیں کھلتا تھا۔ ہم سمجھ گئے یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا اگر صبر کرو گی تیرے لیے جنت ہے۔ اس کی غیرت کو ذرا دیکھنا، اس نے کہا میری طرف پھر کوئی اور دیکھے نہ، میرا پردہ نہ کھلے۔ میرے بھائیو 14 فروری کا دن آنے والا ہے، غور کرنا ذرا، وہ خاتون حبشہ کے رہنے والے بوڑھی اماں تھے، صحابہ جانتے بھی تھے اس کے باوجود بھی فرمایا میرا حجاب نہ کھلے، ابھی ایک دن آنے والا ہے یہ پھول دیے جائیں گے، بہنوں کو پھول دیے جائیں گے، آج محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ غور کرنا ذرا، ایک پھول لے کر کے آپ دوسری کی بہن کو دیتے ہیں، پھر وہ تیری بہن کو بھی دیتا ہے، یہ نہ کہ میری بہن کو نہیں ملتا۔ اگر تم دوسری کی بیٹی کو دیتا تو رب تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، پر اللہ تیری بیٹی کو بھی دلوا دیتا ہے۔ تیری غیرت کہاں چلی گئی جب تو دوسری کی بہن کو جا کر کے دیتا ہے؟ تجھے تو اللہ نے ایمان والا کہا تھا، تجھے تو حکم دیا تھا اپنی آنکھوں کو نیچے کر لینا، تجھے تو حکم دیا تھا اس کو ٹچ تک بھی نہ کرنا، تو پھر جا کر کے بول دے کر کے تو اظہار کرتا پھرتا۔ غور کر ذرا، پردے کے اندر رہنے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ جان جائے اسلام نے جو تجھے عزت دی ہے، رب کعبہ کی قسم اس سے پہلے کبھی آپ کو عزت نہ ملی تھی۔ اسلام نے تجھے ماں بنایا تو تجھے مجبور کر دیا سارے محلے کو، معاشرے کو، امی کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت نظر آئے گی۔ یہ عزت اسلام نے عطا کی نا، کس منہ سے کسی کی ماں اور بیٹی کو جا کے پھول پیش کرتا ہے؟ اگر تیری بہن نہیں تو کل تیرے گھر بیٹی پیدا ہوگی، یہ مکافات عمل ہے دنیا کے۔ سوچ آج کہاں تیری غیرت چلی گئی، اور تو کیسے بازار میں سرعام بغیر پردے کے گھومتی ہے۔ ام خلاد کا بیٹا گم ہوا، کون صحابیہ؟ ام خلاد کا بیٹا گم ہوا،
تلاش کرنے کے لیے آئی، وہی منتقبۃ پردہ کیا ہوا تھا۔ صحابہ فرمانے لگے بیٹا گم ہے، پردے کے اندر مائی پردے کے اندر اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے۔ آگے سے اس نے یہ جواب دیا میں نے بیٹے کو گم پایا، لما درا خیائی، میرا خیا گم نہیں ہوا، میرا ایمان باقی ہے، میرا ایمان باقی ہے، میرا بیٹا گم ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے 2 شہیدوں کا ثواب، تیرے بچے کو 2 شہیدوں کا اجر عطا کیا جائے گا۔ میری بہن تیرا تو اللہ نے مقام بنایا تھا، جب تم ماں کے جگہ پہ آتی ہے، جب بہن ہوتی ہے، میرے نبی نے مزمل و مدثر والی چادر تیرے نیچے بچھا دی تھی، اور جب تو بیٹی ہے تو پھر بھی غور کر لے، میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے اماں فاطمہ کا استقبال کیا ہے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہاں ایک بات آئے گی تو عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ وہابی لوگ جو اہل بیت کو نہیں مانتے۔ آپ نے پر وہابیوں کو سنا ہی نہیں۔ ہم کس طرح مانتے ہیں؟ فاطمہ پہ بات آئی نا کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، میرے نبی کے دل کا چین تے قرار فاطمہ ہے، شرم و حیا کے ملک کی سالار فاطمہ، میرے نبی کے گھر کا چین، میرے نبی کے دل کا چین تے قرار فاطمہ، میرے علی کے گھر کا سنگار فاطمہ۔ فاطمہ جب بھی گھر آتی کھڑے ہوتے حضور، اس کو تعظیم کہہ دو یا پیار فاطمہ، پرورش پائی جس کی گودی میں حسن و حسین نے، ہے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ، میرے نبی کے دل کا چین تے قرار فاطمہ، ہے شرم و حیا کے ملک کی سالار فاطمہ۔ تو بازار میں جاتی ہے کہتی ہے برابری چاہیے، غور کر ذرا، امی جی فاطمہ نے فرمایا علی ایک بات نوٹ کر لے، مجھے موت آنے والی ہے، آخری وقت کی باتیں ہیں، میرا جنازہ دن کے ٹائم لے کر کے نہ جانا، رات کے ٹائم لے کر کے جانا کہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آپ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ بازاروں میں آتی ہیں، ایک بات عرض کرتا جاؤں، اللہ کے قرآن کی بات بھی کہتا چلا جاؤں، رب نے جب خطاب کیا اپنے محبوب پیغمبر کو، اجازت ہو تو آیت پڑھ دوں ورنہ پھر کبھی سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی قل لازواجک وبناتک، ایک ہی موقع پہ ایک ہی پیرے میں پیغام دیا گیا، محبوب جی اپنی بیویوں کو بول دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بول دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جس میں اگر آپ مومن ہیں تو آپ بھی آ رہے ہیں، غور کرنا، اب پتہ چلے گا جو پردہ کرواتا ہے وہ مومنوں میں آتا ہے، پردہ نہیں کرواتا مجھے نہیں سمجھ آتی کس میں آتا ہے، وہ خود جانے۔ رب کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ اللہ رب کیا کہتا ہے پھر یہ پردے کر لیجئے، اوڑھنیاں ڈال لیجئے۔ اور یہاں ایک اور فرق کرتا چلا جاؤں، آزادی مارج فلاں آزادی فلاں آزادی، آزادی کس کا نام ہوتا ہے اور غلامی کس کا نام ہوتا ہے؟ میرے نبی کے زمانے میں غلامی کس کو کہا جاتا تھا؟ غلامی اس کا نام تھا جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح والا
का मामला बना। खैबर से आप आई, कैदियों के अंदर आई, गौर करना कैदियों के अंदर है। मेरे नबी ने दया कल्बी से ले लिया। अब साहबा कहने लगे अगर आपने इसको लौंडी रखा तो आप पर्दा नहीं कराएंगे, अगर आपने बीवी बना लिया तो फिर आप पर्दा करवा लेंगे। लौंडी को पर्दा नहीं होता था, उसका चेहरा आजाद रखा जाता था, जो दिल करता उसको देख के खरीद लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को साथ लिया और मेरे नबी के तौर तरीके भी समझ जाना। शोहरो तुम्हें कहने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलाम जब सवारी पे उनको सवार करने लगे, मेरे नबी ने अपना घुटना बिछा दिया, उसने पांव रखा, फिर ऊंट के ऊपर चढ़ जाती है। देख मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात, देख मेरे नबी के तरीकों को भी जरा देख ले। ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी, जैसे बैठी मेरे नबी ने पर्दा करवा लिया। सबको पता चला अब ये लौंडी नहीं है, अब ये लौंडी नहीं, ये आजाद औरत है, आजादी के हुक्म में आ गई है, अब उम्मुल मोमिनीन बन गई है। मुसलमानों की औरतों, अगर आप भी आजाद हैं तो पर्दे कर लीजिए, उसी सब में आ जाइए जिसमें अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया। मेरे नबी कुल अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। फैसला आपके हाथ है, फैसला मेरी बहनों के पास, फैसला मेरी बेटियों के पास। ईमान अगर आपका है तो ये कुरान की आयत घर जाके भी पढ़ लेना। अल्लाह मुझे और आपको समझता फरमाए, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज में जो मुझसे बयान हुआ अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जितने बैठे हैं जो बेहतर हैं इनको अता फरमा, तू जानता है। अल्लाह जो शर है हमारे लिए उसे दूर कर दे, तू जानता है। और एक दुआ हूँ अल्लाह मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए, इन अहबाब के लिए जिन्होंने आज का प्रोग्राम का एहतमाम किया, इसको सदका जारिया बना। अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में, या जिनके भी वालिदैन जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अजमली साहब की इस मस्जिद इदारे में बरकतें अता फरमा। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।